السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال ہے کہ ناخن کاٹ کر ہمیں کہاں پھینکنا چاہیے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں کس دن ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کا من کرتا ہے تب وہ ناخن کاٹ لیتے ہیں، لیکن کس دن ناخن نہیں کاٹنا چاہیے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ناخن پالش لگا کر اگر کسی نے وضو کیا یا مان لیجیے گا غسل کیا تو اس کا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اسی کے تعلق سے چند خاص باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ناخن کاٹ کر کے کہاں پھینکنا چاہیے۔ ٹھیک، پہلی بات دیکھیے گا، جس طریقے سے اعضائے جسمانی کی تعظیم کی جاتی ہے، اعضائے جسمانی کی تعظیم کی جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ ناخن بھی جسم کا ایک عضو ہے، جسم کا ایک عضو ہے۔ اسے جب آپ کاٹیں تو کاٹنے کے بعد اسے نالی میں نہ بہائیں، بلکہ اس ناخن کو کاٹنے کے بعد میں کسی ایسی جگہ ڈالیں جہاں پر بے حرمتی یا بے قدری نہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے، جہاں پر کسی کے پیر وغیرہ نہ پڑتے ہوں، ایسی جگہ آپ اس کو ڈال دیجیے گا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ناخن کاٹ لیے تو ندی میں بہا کے آئیں گے، تالاب میں بہا کے آئیں گے، نہیں، ایسی جگہ نہ ڈالیں جہاں پر گندگی ہو، جیسے گھری وغیرہ پہ آپ مت ڈالیے گا، نالی میں مت ڈالیے گا، کسی ایسی جگہ آڑ سے ڈال دیں جہاں پر بے حرمتی نہ ہوتی ہو، ٹھیک، یہ اس کا ایک طریقہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ گھر میں بیٹھ کر کے ناخن کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور ناخن انہوں نے کاٹ لیے اور کاٹنے کے بعد انہوں نے ناخن وہیں چھوڑ دیے گھر کے اندر۔ اب اس کے تعلق سے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو لوگ ناخن کاٹ کر اپنے گھر میں ہی چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے گھر کے اندر بہت جلدی غریبی اور مفلسی آ جاتی ہے، گھر کے اندر تنگ دستیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، گھر کے اندر یوں سمجھیے گا کہ مصیبتیں اور پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی تنگ دستی کا ایک سبب بتایا گیا ہے۔ تو اس لیے آپ ناخن کاٹ کر اپنے گھر میں نہ ڈالیں، بلکہ باہر ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پر بے حرمتی نہ ہوتی ہو۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ناخن ہمیں کس دن نہیں کاٹنا چاہیے؟ تو دیکھیے گا، بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ، جیسے میں نے ابھی کہا کہ بہت سارے لوگوں کا جب من کرتا ہے تب وہ ناخن کاٹ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج دن کون سا ہے، آج دن کون سا ہے۔ تو اگر بدھ کا دن ہے تو بدھ کے دن آپ ناخن مت کاٹیے گا، بدھ کے دن بدھ کا دن چھوڑ کے آپ کسی بھی دن ناخن کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن کے اندر بات یہ آ رہی ہوگی کہ مولانا صاحب، ہم بدھ کے دن ناخن کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے کیوں منع فرمایا ہے؟ تو دیکھیے گا، ایک صاحب علم، ایک بہت بڑے عالم دین، جنہوں نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام ہے کتاب المدخل، حضرت علامہ ابن الحاج مکی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی کتاب المدخل۔ یہ بہت بڑے عالم دین اپنے وقت کے تھے، اور ان کا ذکر علامہ طحطاوی صاحب نے بھی ان کا نام ذکر کیا ہے، علامہ طحطاوی صاحب نے بھی ان کا نام اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ جب ان کے سامنے، ان کے علامہ ابن الحاج مکی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب یہ حدیث پاک آئی کہ بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، بدھ کے دن ناخن کاٹنا منع ہے، تو اس حدیث کو ان عالم صاحب نے ضعیف سمجھ کر کے، اور اس کی جو ان کے سامنے کوئی سند جو ہے نا معتبر انہیں نہیں لگی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا اور بدھ کے دن ناخن کاٹ لیے۔ اور جب بدھ کے دن ناخن کاٹے تو دیکھیے گا، کتاب کے اندر صاف لکھا ہے جو لوگ بدھ کے دن ناخن کاٹتے ہیں نا، تو انہیں برس کا مرض، جسے کہتے ہیں سفید داغ کی بیماری، کبرا پن، تو کبرے پن کا مرض لاحق ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک کے اندر جو ممانعت آئی ہے وہ اسی وجہ سے آئی ہے کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے پرہیز کریں۔ اگر کوئی شخص کاٹ لیتا ہے تو اسے پھر کبرے پن کا مرض، یعنی سفید داغ اور یہ برس کی بیماری لاحق ہونے کا اندیشہ ہے کہ اسے یہ بیماری لگ سکتی ہے، اس لیے بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے منع کیا ہے۔ تو جب ان عالم صاحب نے
اس حدیث کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس پر یقین نہیں کیا، کیونکہ اس کی سند ان کی نظر میں کمزور تھی۔ جب سند کمزور تھی تو انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا اور بدھ کے دن اپنے انہوں نے ناخن کاٹ لیے۔ تو علامہ طہطاوی صاحب نے اس کو نقل کیا ہے، جب بدھ کے دن ناخن کاٹے انہوں نے تو پھر ان کو جو ہے یہ برس کا مرض لاحق ہو گیا، یعنی سفید داغوں کی بیماری ان کو لگ گئی۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو سفید داغ کی بیماری، کبرے پن کا یہ مرض لگ جاتا ہے، جبکہ جس کو کبرے پن کا مرض لگ جاتا ہے تو لوگ اس سے تھوڑے سے بچنا شروع ہو جاتے ہیں، اور معاشرے کے اندر ایک یہ ایسا ذہن ہے کہ لوگ اس سے بچتے ہیں، اس کے ساتھ کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، اٹھنا بیٹھنا، مطلب یوں سمجھیے گا لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اور آدمیوں سے اور انسانوں سے ہٹ کے اس کی جو باڈی، اس کی جو اسکن ہوتی ہے نا، وہ الگ ہو جاتی ہے، مطلب بدنما دکھائی دیتی ہے، تو اس لیے لوگ اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں۔ جب انہوں نے ناخن کاٹے تو ناخن کاٹنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد میں ان کو کبرا پن لاحق ہو گیا۔ ان کی باڈی کے اوپر، چہرے پر، ہاتھ پیروں پر سب پہ سفید داغ ہو گئے، وائٹ اسپاٹ جب ہوئے تو پھر انہیں بڑا احساس ہوا کہ بھئی میں نے جو حدیث پاک پڑھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، وہ بالکل برحق تھی۔ آپ اسی اس میں سس و پنج میں رہتے، لیکن ایک دن کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہی عالم صاحب کے خواب میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، جب خواب میں تشریف لانے کے بعد میں کہا، اے میرے پیارے امتی ابن الحاج مکی مالکی، کیا تم نے میری حدیث کو صحیح نہیں سمجھا؟ جو حدیث تم نے پڑھی تھی کہ بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، تو کیا تم نے اس کو صحیح نہیں سمجھا، اس پر یقین نہیں کیا؟ تو ان عالم صاحب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری نظر میں اس کی سند جو تھی نا وہ کمزور تھی، اس وجہ سے میں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، میں اس پر عمل کروں گا، اور آج کے بعد میں کبھی بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں تھا کہ یہ جس نے بھی بیان کیا یہ میرا نام لے کر کے بیان کیا، اتنا ہی کافی نہیں تھا تمہارے لیے؟ تو حضرت علامہ ابن الحاج مالکی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توبہ کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرایا، اور مسکرانے کے بعد اپنا دست مبارک جب ان کے بدن پر پھیرا، اس طریقے سے، تو جتنے بھی سفید داغ پوری باڈی کے اندر تھے وہ سارے کے سارے ریموو ہو گئے، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ ان کا جسم پھر پہلے کی طرح اچھا ہو گیا، پھر جسم کے اوپر کوئی داغ دھبا نشان باقی نہیں رہا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی، جب آپ نے دیکھا تو جسم کے سارے داغ ختم ہو چکے تھے، جو کبرا پن آ چکا تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو چکا تھا۔ آپ نے اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی کہ آج کے بعد یہ غلطی نہیں کروں گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، بدھ کے دن آپ کو ناخن نہیں کاٹنا ہے۔ اب لاسٹ سوال یہ ہے کہ جو ہماری اسلامی ماں بہنیں ناخن پالش لگا لیتی ہیں، اگر ایسا ناخن پالش ہے کہ جس سے کہ ناخن کے اوپر تہ جم جاتی ہے، جب وہ غسل یا وضو کرتی ہیں تو پھر اس کا جو پانی ہے وہ ناخن تک نہیں پہنچ پاتا ہے، تو پھر اس سے نہ غسل ہوگا اور نہ ہی وضو ہوگا، اور جب غسل اور وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو ایسا ناخن پالش لگانے سے پرہیز کریں جس سے کہ یہ ناخن کے اوپر کوئی پرت وغیرہ نہ جمے۔ ناخن پالش لگانا ہی نہیں چاہیے جس سے کہ ہماری نماز میں خرابی آئے اور ہمارا وضو یا غسل نہ ہو۔